اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک عبدالقادر، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو المحمد، والقبات محی الدین محبوبی سبحانی، غوث ثقلین، غوث اعظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے۔ 561 میں بغداد شریف ہی میں وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پرانوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں ہے۔ غوث کسے کہتے ہیں؟ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہیں فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ کیونکہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ کا نسب شریف۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد کی نسبت سے حسنی ہیں۔ سلسلہ نسب یوں ہے: سید محی الدین ابو محمد عبدالقادر بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن موسیٰ جون بن سید عبداللہ میز بن سید امام حسن محسن بن سید امام حسین بن سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کی نسبت سے حسنی سید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آب و جداد۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان صالحین کا خاندان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان، دادا جان، والدہ ماجدہ، والد ماجد، پھپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب متقی اور پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشرف خاندان کہتے ہیں۔ سید و اعلیٰ نسب در اولیاء است، سید و اعلیٰ نسب در اولیاء است، نور چشم مصطفیٰ و مرتضیٰ است۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کا اسم گرامی سید موسیٰ، کنیت ابو صالح، لقب جنگی دوست تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جیلان شریف کے اکابر مشاہیر کرام رحمۃ اللہ میں سے تھے۔ جنگی دوست لقب کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خالصاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نفس کشی اور ریاضت شرعی میں یکتائے زمانہ تھے۔ نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے مشہور تھے۔ اس معاملے میں اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کو جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے ملازم شراب کے مٹکے نہایت ہی احتیاط سے سروں پر اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے اور ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے رعب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو دم مارنے کی جرأت نہ ہوئی، تو انہوں نے خلیفہ وقت کے سامنے واقعے کا اظہار کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف خلیفہ کو ابھارا۔ خلیفہ نے کہا، سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً میرے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ دربار میں تشریف لے آئے۔ خلیفہ اس وقت غیظ و غضب سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ خلیفہ نے للکار کر کہا، آپ کون ہیں جنہوں نے میرے ملازمین کی محنت کو رائیگاں کر دیا؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں محتسب ہوں اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔
خلیفہ نے کہا آپ کس کے حکم سے مختصب مقرر کیے گئے ہیں؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے روبدار لہجے میں جواب دیا جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد پر خلیفہ پر ایسی رکت طاری ہوئی کہ سر پر زانو ہو گئے، یعنی گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر عرض کیا حضور والا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت ہے؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے نیز تجھ کو دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کی خاطر۔ خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بری گفتگو کا بہت اثر ہوا اور متاثر ہو کر آپ کی خدمت اقدس میں ارگزار ہوئے۔ علی جا، آپ میری طرف سے بھی مختصب کے عہدے پر مأمور ہیں۔ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں فرمایا جب میں حق تعالیٰ کی طرف سے مأمور ہوں تو مجھے خلق کی طرف سے مأمور ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ اسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومیر رحمۃ اللہ علیہ جیلان شریف کے مشائخ میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت زاہد و پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کرام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرف ملاقات حاصل کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مستجاب دعوات تھے۔ شیخ ابو المحمد الدار ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ مستجاب دعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ عز و جل اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ عز و جل اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ ضعیف الجسم اور نحیف البدن ہونے کے باوجود آپ نوافل کی کثرت کیا کرتے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر امور کے واقعہ ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ ان کے رونما ہونے کی اطلاع دیتے تھے اسی طرح ہی واقعات روح پذیر ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نیک سیرت بیویاں حضرت شیخ شہاب الدین سروری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شعر آفاق تصانیف میں لکھتے ہیں ایک شخص نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا یا سیدی آپ نے نکاح کیوں کیا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے شک میں نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میرے دوسرے کاموں میں خلل پیدا ہو جائے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ عبد القادر تم نکاح کر لو، اللہ عز و جل کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر جب یہ وقت آیا تو اللہ عز و جل نے مجھے 4 بیویاں عطا فرمائی جن میں سے ہر ایک مجھ سے کامل محبت رکھتی تھی۔ حضور سید غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بیویاں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی کمالات سے فیضیاب تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترم کسی اندھیرے مقام میں تشریف لے جاتی تھی تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک موقع پر میرے والد محترم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو روشنی فوراً غائب ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا، اسی لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ اب میں اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد والد محترم جب بھی کسی تاریک مقام میں جاتی تھی تو وہاں ایسا نور ہو جاتا جو چاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ پھوپھی صاحبہ بھی مستجاب دعوات تھیں۔ ایک دفعہ جیلان میں قحط سالی ہو گئی، لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی لیکن بارش نہ ہوئی تو لوگ آپ کی پھوپھی جان حضرت سید ام عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آئے اور آپ سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی۔ وہ اپنے گھر کے سین کی طرف تشریف لائی اور زمین پر جھاڑو دے کر دعا مانگی،
ہے رب العالمین، میں نے تو جھاڑو دے دیا اور اب تو اس پر چھٹکاؤ فرما۔ کچھ ہی دیر آسمان سے اس قدر بارش ہوئی جیسے مشق کا منہ کھول دیا جائے۔ لوگ اپنے گھروں کو ایسے حال میں لوٹے کہ تمام کے تمام پانی سے تر تھے اور جیلان خوشحال ہو گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع مکمالات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر جلوہ فروز ہیں۔ الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا ہے۔ ابو صالح، اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے اور وہ میرا اور اللہ عز و جل کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء اور مرسلین علیہ السلام میں میری شان ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ درمیان اولیاء، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ درمیان اولیاء، چوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان انبیاء کرام علیہ السلام کی بشارتیں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں شہنشاہ عرب جم سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ بشارت دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند ارجمند کے متی ہوں گے اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا۔ اس کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت۔ جن مشاہد نے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبیت کے مرتبے کی گواہی دی ہے، رحمۃ اللہ علیہ پہلے اللہ عز و جل کے اولیاء میں سے بھی کوئی بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا منکر نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی بشارت دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے مبارک تک تفصیل سے خبر دی ہے کہ جتنے بھی اللہ عز و جل کے اولیاء گزرے ہیں سب نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر دی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا 5ویں صدی کے وسط میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ایک قطب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین اور اسم مبارک سید عبد القادر جیلانی ہوگا۔ وہ سے اعظم ہوں گے اور جیلان میں پیدا ہوگی۔ ان کو خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اطہار میں سے ائمہ کرام و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ اولین اور آخرین کے ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے کہنے کا حکم ہوگا۔ شیخ ابو البکر علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت۔ ہوا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز اپنے مریدین سے فرمایا کہ عنقریب عراق میں ایک اجمی شخص جو کہ اللہ عز و جل اور لوگوں کے نزدیک اعلیٰ مرتبیت کا ہوگا، اس کا نام عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ہوگا اور بغداد شریف میں سکوت اختیار کرے گا، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے کا اعلان فرمائے گا، اور زمانہ کے تمام اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے فرما بردار ہوں گے۔ وقت ولادت کرامت کا ظہور۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی اور پہلے دن ہی سے روزہ رکھا۔ سحری سے لے کر افطاری تک آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے۔ چنانچہ سید غوث ثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا
بچپن کی برکتیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتی تھی کہ جب میں اپنے صاحبزادے عبدالقادر کو میں نے جنا تو وہ رمضان المبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اگلے سال رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس درافت کرنے کے لیے آئے تو میں نے کہا میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے شیخ عبدالقادر جیلانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔